وہ کہاں سے آ گیا؟ موٹے ہو رہے ہیں بھائی آج کل مدرسے میں خوب ہے کھانا چاول واول خوب ملتا ہے کیا کر رہا ہے؟ ابھی آواز آ رہی میری؟ آ رہی بھائی ابھی سے آپ بم بولی بن رہے ہیں ابھی، یعنی یہ کامیابی آپ کی کامیابی کا علامت ہے. روز ہر دفعہ آتے ہیں 5 کلو اس کا وزن میں اضافہ ہوتا ہے نا. یہ ابھی 10 سال کے بعد یہ کیا چیز ہوں گے نا، کتنے بڑے مولی ہوں گے 200-300 کلو تو مولی ہوں گے. اچھا خیر، تو علیہ صاحب سوال ہم لے کے آیا تھا آپ کے پاس، کیونکہ آج ہم نے دیکھا تھا کچھ دیر کے لیے ویڈیو آپ کا 3-4 منٹ کے لیے دیکھا تھا، تو عقیدہ امامت پہ کچھ مناظرہ چل رہا تھا. اچھا کچھ دیر بعد آئے تو کہانی کچھ اور ہی چل رہی تھی، تو ہم نے بند کر کے ہم نے کہا ایک دم وائلڈ ٹرن لے گیا ہے. تو اچھا خیر، تو عقیدہ امامت کے متعلق ایک چیز عقیدہ امامت پہ نہیں ہو رہا تھا مناظرہ عقیدہ امامت پہ نہیں ہو رہا تھا. اچھا عقیدہ یہ ان سے طے کیا تھا ہم نے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کتب میں ایسی باتیں ہیں جو امامت کو باطل کر دیتی ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کی کتابوں سے بھی دکھائیں گے کہ آپ کے خلفاء کے کیا کردار تھے. اس نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ دکھا دیں. تو عقیدہ امامت پہ مناظرہ نہیں تھا. جی ہاں بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ اچھا تو سوال بیٹھ کے اس نے کوئی مکر بنا لیا جی کہ اللہ یاری سے آج یہ پوچھیں اس کو پسا دیں گے. اب دیکھتے ہیں اس کا نہیں اصل میں انہوں نے جو سٹریم پہ چلایا تھا نا، اس میں لکھا ہی یہی تھا عقیدہ امامت، تو مجھے لگا کہ شاید اس پہ ہو رہا ہے اس وجہ سے. مجھے نہیں معلوم اس کے سٹریم پہ کیا لکھا تھا. چلیں خیر، سوال کرنے کی اجازت ہے تو میں شروع کروں؟ بسم اللہ. جی تو علیہ صاحب سوال میرا یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے بس ایک آیت اور پڑھوں گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، سورہ النساء میں فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. ٹھیک ہے، تو سوال میرا آپ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے قرآن کا پورا قرآن دکھاؤ نا. وہ تو حضرت علی نے چھپا لیا نا. نہ وہ جو سات حروف والے قرآن نا، وہ جو ابو بکر نے جمع کیا تھا جس کو بکری کہا گئی، تو اس کو لے کے آؤ نا، پھر باقی آیات بھی سنا لینا. جب قرآنی ناقص سے تم دیکھو، نہیں مجھے آپ کے سوال کا پتہ ہے، سن لینا. جب آپ کے مذہب میں قرآنی ناقص ہے، ٹھیک ہے نا، جب عمر، عائشہ، حفصہ، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، زید بن ثابت، عثمان ابن عفان سب کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، تو پھر آپ نہیں دکھا سکتے مجھے کہ قرآن میں کیوں مطلب کیوں نہیں لکھا. پورا قرآن جب لائیں گے تو پتہ چلے گا کیا لکھا کیا نہیں لکھا. آپ اجازت تو دیں. اب آپ چلے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے جب بھی عقیدہ امامت سے متعلق جب بھی قرآن سے پوچھا جاتا ہے تو آپ اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے. چلیں جی، اب کسی بھی مسئلے کو مجھے دکھائے نا. او بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو کہ کوئی بھی مسئلہ آپ مجھے کہہ دیں کہ اس کو صرف قرآن میں مجھے چاہیے نا، صرف قرآن سے مجھے دکھاؤ، تو میرا جواب یہی ہے. جو سب سے سن لو پہلے جواب یہ ہے کہ تو آپ ہے ہی کافر. جو کہتا ہے صرف قرآن مجھے منظور ہے، قرآن سے باہر میں نہیں مانوں گا، یہ ہے ہی کافر. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. پھر جو کہتا ہے فی الحال مطلب قرآن میں نہیں ہے، یہ تو پھر یہ تو جھوٹی ہوگی نا. پھر تو ہم تو کہتے ہیں پورا قرآن لے کے آؤ، پھر پتہ چلے گا کیا چیز قرآن میں ہے کیا نہیں ہے. اوکے، آپ اجازت دیں بتائیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں بات قرآن کی جب ہوتی ہے نا، آپ جب عقیدہ امامت کو سب سے بڑی بنیاد مانتے ہیں، اس لیے سوال اٹھتا ہے کہ وہ قرآن نہیں، ہم سب سے بڑی بنیاد نہیں مانتے نا، ہم توحید کو سب سے بڑی بنیاد مانتے ہیں نا. وہ آپ کے علماء باغ ہے نا. توحید آپ ہندوستان میں رہتے ہو، آپ نہیں کہہ دو کہ سب سے بڑی اصل مانتے ہیں. ہم نہیں کہتے سب سے بڑی اصل ہے. ہم تمہیں اپنا عقیدہ ہمیں نہ سکھاؤ. ہم کہتے ہیں سب سے بڑی اصل جو ہے، سب سے بڑا جو دین کا اساس ہے وہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے. وہ تو آپ گئے تھے نا اپنے عالم کو لینے کا، کیا ہوا کہ توحید پہ ہم سے مناظرہ کرو. آپ اجازت دیں مجھے، آپ مجھے. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، آپ جب قرآن کے ناقص ہونے کی بات کرتے ہیں، جب امامت کے اوپر بات پوچھی جاتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بھی پوچھا تھا تو آپ قرآن کے ناقص ہونے پہ آ گئے تھے، تو آپ جو دلیل دیتے ہیں نا قرآن کے ناقص ہونے پہ، جیسے آیت رجم وغیرہ، تو آیت رجم سے آپ کی امامت تو نہیں ثابت ہوتی نا. آپ کو ثابت تو امامت کرنی تھی، آپ چلے گئے آیت رجم کی طرف. نہیں، آپ آیت رجم کے متعلق میں نے بات نہیں کیا بھائی، آپ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. دوبارہ دوہرا لیتا ہوں. آپ کے ابو بکر، سن لو ایک دفعہ پھر، عمر صاحب، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ابی ابن کعب، ان کے متواتر روایات موجود ہیں کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئے تھے. ان کا ایک حرف کا 7 الفاظ کے ساتھ نازل ہوئے تھے. ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے الفاظ میں اختلاف ہے، عبارات میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے نا، یہ احادیث متواتر. اس میں سے 6 موجود نہیں ہیں. 7 میں سے 6 نکل جائے یعنی 87.5%، 87.5%، یعنی 90% قرآن فی الحال نہیں ہے. وہ 10% جو بچ گیا ہے اس میں سے بھی نقصان ہوا ہے. وہ اس میں سے یعنی 90% سے کب آپ کے پاس قرآن ہے. میں رجم کے متعلق نہیں بات کر رہا.
میں جمع قرآن کے متعلق بات کروں، صحابہ کے عقیدے کے متعلق، کہ آپ کے اکابر نے آپ کے صحیح ترین احادیث میں کہا قرآن ناقص ہے، اور آپ کے کسی عالم کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سمجھتے ہو کہ میں نے آئے رجم سے، میں نے کب آئے رجم سے استدلال کیا؟ نہیں میں یہ کہنا وہ چاہتا جو تھا کہ قرآن تمہارے ناقص عقیدے والی میں بات جو ہوتی ہے۔ 90% سن تو سے لیں، زیادہ آپ بات قرآن ہی ناقص ہے سننا نا، اس میں کچھ بھی ہو سکتا حاجی ہے۔ صاحب سن تو لیں، اب آپ سن لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، شیخ القیاس صاحب میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، یہ تو آپ کا اپنا کیا قیاس ہے مجھے نا، کیا شیخ بولا مجھے القیاس ہیں ابھی، کیا شیخ بولا؟ القیاس، شیخ القیاس، قیاس تو آپ کے قیاس مذہب میں ہے قیاس نا، قیاس آپ کے مذہب، ہمارے مذہب میں قیاس ہے ہی نہیں، قیاس ہمارے مذہب میں حرام ہے، قیاس ہمارے مذہب میں کفر ہے، وہ قیاس آپ کے مذہب میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ استدلال ہے، یہ دلیل ہے۔ تم اپنے عالم کو لے کے آؤ کہ وہ بقیہ جو 7 قرآنیں ہیں، قرآن کے جو 7 میں سے 7 الفاظ میں سے 6 لفظ ہیں، وہ ہمیں لکھ دکھا دیں۔ پھر میں نے اپنا نام بھی دکھا دوں گا، اپنا یوٹیوب چینل بھی اس میں سے دکھا دوں گا، شاید اس میں میرا یوٹیوب چینل کا ذکر بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کیا مطلب معلوم اس پہ کیا لکھا ہے؟ جب ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں اس کو لے کے آؤ پہلے، پھر بات کرتے ہیں کہ قرآن میں کیا چیز موجود ہے، کیا چیز موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ ہاں جی، یہ ذرا ہاں بالکل صحیح کہا، صحیح کہا آپ نے، صحیح کہا، اس نے خود چڑھانا تو جزا ملا۔ جی جناب، وہ کیسے ہیں جماعت عمریہ کے سپاہی؟ السلام علیکم احسن اللہ یاری صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ اور سیدھی تو بیٹھو یار، اس طرح بیٹھے ہیں کہ وہ بس وہ ہاں اس طرح، زندہ باد زندہ باد، آپ حکم کرو جناب۔ کیا حال چال ہے بھائی؟ کیا مکر لے کے آئے ہیں؟ یہ ہمیشہ کوئی مکر ان کا ہوتا ہے، چال ہوتا ہے کہ اللہ یار کو اس طرح پھنسا لوں، پر خود ہی پھنس جا کے چلا جاتا۔ نہیں اللہ کا احسانات ہیں جی، ہم نے کیا پھنسانا ہے آپ کو؟ آپ کی ساری گفتگو ہم نے سنی ہے اور اس کی بھی سنی ہے۔ خلیفہ جو ہوتا ہے نا وہ ظالم نہیں ہوتا، یہ بات تو قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے۔ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ عادل ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے پوچھنا تھا کہ مولا کائنات علی علیہ السلام، آپ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ خلیفہ منصوص من اللہ نہیں ہوتا، آپ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت صراحتاً نص پیش کریں تو آپ لے کے آؤ نا قرآن، پوری قرآن تو لے کے آؤ نا پوری جب آپ کے عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے 7 حروف پہ آیت ہے، 6 نہیں ہے، 95% قرآن تو نہیں ہے نا، وہ لے کے آؤ، پھر ہم نام بھی دکھائیں گے۔ تم پہلے اپنا قرآن ثابت کرو نا۔ ایک منٹ تم خود کہتے ہو کہ جو قرآن کو ناقص مانے وہ کافر ہے۔ ایک منٹ وہ آپ خود کہتے ہو، آپ نے بولا نا قرآن سے نام دکھاؤ، میں نہیں، تمہارا کیا عقیدہ؟ نہیں، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ میں بتاتا ہوں، مجھے آپ بتائیں، میں بتاتا ہوں اپنا عقیدہ بھی بتاتا ہوں نا۔ جی بتائیں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا ایک ہمیشہ کوئی چال لے کے آتا، پھر اس نے کہا کہ میں آج چال نہیں چلاؤں گا، آپ کو پھنسانے کی کوشش نہیں کروں گا، پھر پتہ چلا کہ یہ فریب لے کے آیا، پتہ چلا نا۔ اس نے آغاز ہی جھوٹ سے کیا، یہ بہت سوچ کے مکر لے کے آیا، لیکن اس مکر کو ہم نے بہت دفعہ دیکھا بھائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ، تو پہلے پورا قرآن تو لے کے آؤ۔ جب آپ کے خلیفہ، آپ خود کہتے ہو کہ جو قرآن کو ناقص مانے وہ کافر ہوتا ہے، آپ کے خلیفہ صاحب نے جب خود کہتا ہے کہ وہ حروف 7 میں سے 6 نہیں ہے، نسخ بھی نہیں ہو، تو کہاں ہے؟ پر وہ لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا؟ وہ جب مانتے ہیں روایت وہ متواتر بھی ہے، ابی ابن کعب کی بھی روایت ہے، عبداللہ بن عباس کی بھی، عمر بن خطاب کی ہے، اور صحیح ترین بخاری مسلم میں بھی ہے، وہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ وہ آپ نہیں مانتے، آپ نہیں مانتے، آپ کون ہے بھائی؟ جب آپ کے پورے طائفہ کے اعلام اس کو صحیح مانتے ہیں اور اس کا دین ایمانی ہے، یہ آپ نہیں مانتے نا، آپ کی نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پہلے اپنے پورے قرآن کو لے کے آؤ نا، میں اس میں اپنا نام بھی دکھاؤں گا۔ وہ پورے قرآن لاؤ گے نا، میں اس میں اپنا نام بھی دکھاؤں گا، 12 امام علیہ السلام کا بھی دکھاؤں، اپنا نام بھی دکھاؤں کہ اللہ یاری ان کا کتا ہے، اللہ یاری ان کا دربان ہے، وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ وہ پورے قرآن تو تمہارے پاس ہے نہیں جی؟ نہیں، آپ مکمل مانتے ہیں؟ دیکھیں میرا وہی عقیدہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن مجید کیا اب موجودہ قرآن ہمارے پاس جو ہے مکمل ہے یا نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا وہی عقیدہ ہے جو عمر بن الخطاب کا ہے، جو عائشہ کا ہے، جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا ہے، ان سب کا عقیدہ کیا ہے، میرا بھی وہی عقیدہ، سمجھ میں